کی ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں قرآن کے خلاف کی. جی اگر مطلب میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو خبر واحد ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اور اس طریقے سے کہ 3 طریقے ہیں. نمبر 1 نہ تو ہم اس کو منسوخ مان سکتے. نمبر 2 نہ ہم اس کو راجح قرار دے سکتے چونکہ قرآن مضبوط ہے, اقوا ہے, طاقتور ہے, اور حدیث کے مقابلے میں اسی کو ترجیح دی جائے گی, تو ہم حدیث کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے, اور ہم تطبیق بھی نہیں دے سکتے. تطبیق کا مطلب ہے ریکنسیلیشن بٹوین دی آئی آف دا قرآن اینڈ دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہ ریکنسائل کر سکتے, نہ پریفرنس دے سکتے, اور نہ ہی ایبروگیشن کا راستہ اختیار کر سکتے. جب یہ تینوں راستے مسدود ہو جائیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث کی سند ہوتی رہے مضبوط, لیکن اب ہم قرآن کی آیت کو مانیں گے, ہم حدیث کو نہیں لے سکتے اگرچہ وہ صحیح ہو. یہ حنفیہ کا اصول ہے. حنفیہ کیا کہ تمام فقہا کا اصول ہے. لیکن پہلے یہ تو ثابت کریں نا, یہ تو ثابت کریں کہ وہ قرآن کی آیت یہ ان تینوں طریقوں, نہ نسخ, نہ ترجیح, نہ تطبیق, ان تینوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. پہلے یہ تو ثابت ہو نا. جی اس کے ساتھ یہ جو زیادہ کا لفظ بولا نا اس کو بھی ہٹا دیں. بعض بولیں پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر حدیثیں ایسی ملتی ہیں. اور اچھا عامر بھائی ایک اور چیز تھی, یہ کویشچنز کے آگے انہوں نے کویشچن مارک اس طرح لگایا ہوا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کویشچن کرو. نہیں, میرے خیال سے وہ ایک الگ انڈرسٹینڈنگ ہے. آئی تھنک وہ ظاہر ہے کہ کوشچن ہی وہ ہمیشہ سوال ہی کرنے آتے ہیں اور بڑے سنجیدہ ہیں. اللہ ان کو جائے خیر دے. میرے خیال سے ہو گیا کوشچن صاحب. نہیں جی میں مطلب یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے بہت تھوڑی بہت جو بعض حدیثیں ہیں جو کہ صحیح ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے سب کچھ, تو پھر مطلب وہ جو قرآن کے خلاف چلی جاتی ہیں تو ہم سے اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جیسے وہ صحیح ہیں پھر بھی ہم لوگ مطلب ان کو صحیح مان رہے ہیں لیکن وہ قرآن کے خلاف ہیں, تو یہ حدیث کی ریلائبلٹی پہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ وہ برا افیکٹ ڈالتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ والا ضابطہ کس نے بنایا ہے, اور یہ کون بتاتا ہے آپ کو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے؟ نسخ, ترجیح اور تطبیق تینوں چیزیں یہاں ممکن نہیں ہیں. یہ کون بتاتا ہے آپ کو؟ یہ حدیث نہیں, مطلب یہ آپ کو, رک جائیے میں میری بات مکمل کر لوں. میں یہ آپ کو وہی بتاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہے, یہ والی حدیث ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ اصول اور ضابطے جو کامن سینسیکل اصول اور ضوابط ہیں ان کے خلاف ہے, وہی آپ کو بتاتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ضابطے کو لیا اور اس کو ہر جگہ اپلائی کرنے لگے کہ چونکہ یہ بھی عقل کے خلاف ہے, یہ بھی عقل کے خلاف ہے, اور عقل ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کا مطلب یعنی آپ کی نہیں بلکہ ایک عام بات کر رہا ہوں, عقل انسان کی ڈیپینڈ کرتی ہے مغربی معاشرے اور مغربی کلچر کے اوپر. اب کوئی بھی چیز جو مغربی ویلیوز سے ٹکرائے, کوئی بھی حدیث, تو فوراً بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے لہٰذا اور خبر واحد لہٰذا میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ ضابطے اور اس ضابطے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسرا یہ کویسچن بھائی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی یہ منطقی سی بات ہے, بڑی معقول بات ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے سامنے آئے گی اس کی تصدیق 2 طرح سے ہوئی ہو سکتی ہے, ایک اس کے سورس سے اور ایک اس کے کنٹینٹ سے. جو سورس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روایت الحدیث یا روایت کسی حدیث کی روایت کے اوپر بحث کرنا, اور ایک اس کے کنٹینٹ کے اوپر اس کو کہہ دیتے ہیں درایت الحدیث, یعنی حدیث کے کنٹینٹ کے اوپر بات کرنا, اس کے ٹیکسٹ پہ بات کرنا. تو یہ تو کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے گی یہ 2 اصولوں پر ہی پرکھا جاتا ہے. تو ایسا آپ کا کہنا کہ سند تو ٹھیک ہوتی ہے مگر ٹکرا جائے تو ہم اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے بھائی. یہ اصول ہر خبر کے اندر ہے, ہر خبر کے اندر. عامر بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی اسٹریم شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک مضمون لکھا فیس بک پر ڈالا, اس میں ایک غامدی فکر سے متاثر ایک صاحب ہے, ان کا جواب میں نے دیا ہے. تو اس میں ان صاحب نے ایک دلیل دی تھی کہ دیکھو غامدی صاحب حنفی اصولوں سے انحراف نہیں کرتے, اور وہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ حنفی اصولوں میں یہ ہے کہ بعض مرتبہ حدیث صحیح بھی ہو لیکن قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں بلکہ قیاس کے مخالف, عقل کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اور انہوں نے مثال دی حدیث تصریح کی. حدیث تصریح ایک مشہور حدیث ہے, صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نے مثلا اگر ایک جانور خریدا اور اس جانور کا دودھ مالک نے کئی دن سے روکا ہوا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ دودھ زیادہ دے گا. اب وہ جب گھر لے کر گیا تو پتا چلا کہ دودھ تو کم دیتا ہے. اب یہ اس عیب کی وجہ سے اس جانور کو واپس کرنا چاہتا ہے, تو اس واپس بھی کرے اور ساتھ میں 1 سا کھجور بھی دے. یہ وہ حدیث ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے. حنفیہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے. لیکن جو دجل ہوتا ہے وہ یہ کہ نہیں حنفیہ اس لیے قبول نہیں کرتے چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بھائی سامنے والے نے اس جانور کے اندر جو ڈنڈی ماری ہے سامنے والے نے ماری ہے, میں 1 سا کھجور ایڈیشنل کیوں دوں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس حدیث پر حنفیہ جو عمل نہیں کرتے ہیں وہ 3 وجوہات کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. پہلی وجہ قرآن کی بہت سی آیتیں جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے نہ کم نہ زیادہ.
پہلی آیت یہ ہے. اور ایک حدیث اور بہت مشہور حدیث جو اسلام کا سمجھ لیجئے کہ ضابطہ ہے وہ ہے الخراج بالزمان، کہ لائبلٹی اتنی جتنا نقصان، اور یہاں آپ نقصان سے زیادہ لائبلٹی لاد رہے ہیں. اس حدیث کی وجہ سے جو زیادہ بہتر اور آتھنٹک ہے، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اس حدیث کو جو صحیح سند کے ساتھ ہے مسترد کر دیا جاتا ہے، صرف عقل کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا. تو جب آپ کسی پکچر کو دیکھیں تو پوری دیکھیں، اگر آپ صرف ایک پکسل دیکھیں گے تو یہ گمراہی کا سبب بن جائے گا.